یہود کا شمار دنیا کی سب سے بڑی پرانی قوموں میں ہوتا ہے۔ اس قوم کی تاریخ کی شروعات آل ابراہیم میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ مختلف زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مختلف نبیوں اور رسولوں سے نوازا۔ یہ وہ قوم ہے جس میں 1400 برس تک کوئی وقت ایسا نہ گزرا جس میں کوئی نہ کوئی نبی ان کی ہدایت کے لیے نہ آیا ہو۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ 2 نبی اور رسولوں کے ساتھ اس قوم کی ہدایت کا انتظام فرمایا۔ چنانچہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اس زمین پر بھیجا، اور آخر میں بھی 2 نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر اس زمین پر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1400 برس تک ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی اس قوم کی ہدایت کے لیے آتا رہا، مگر اس قوم کا رویہ ہمیشہ خدا کے حکم اور نبی کی دعوت و تبلیغ کے برعکس رہا۔ اس نے ہمیشہ ہر نبی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا۔ خدا نے جب جب ان کے ساتھ نوازشیں کی، اس قوم نے اتنی ہی نافرمانیاں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کھانے کے لیے من سلوہ دیا، پینے کے لیے ایک چٹان سے چشمے جاری فرمائے، حکومت دی، معجزے دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ، سلیمان علیہ السلام کی حکومت، موسیٰ علیہ السلام کی قیادت و ہارون علیہ السلام کی رہبری اس قوم کو عطا کی گئی، مگر اس قوم نے نافرمانی کے علاوہ کچھ نہ کیا۔ وہ ظالم نافرمان قوم ہے جس نے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام پر الزام لگایا کہ نعوذ باللہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو ملزم بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا جیسے گندے الفاظ سے پکارا اور ان کو سوری پر چڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قوم نے معاہدہ کیا اور پھر اپنے وعدے سے مکر گئے۔ چنانچہ ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے بھی ان پر مختلف زمانے میں عذاب بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پر عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں ان پر عذاب آیا، شامیوں کے ذریعے، پھر بابلیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پٹائی کروائی، مگر آج تک اس ظالم اور قاتل قوم نے سدھرنے کا نام نہیں لیا۔ خدا کے ہر عذاب کو ایک لمحے تک تو عذاب سمجھا، مگر پھر وہی نافرمانی، وہی قتل و غارت گری شروع کر دی، وہ ہے ظالمانہ حرکت، وہی غرور اور وہی انانیت اور متکبرانہ الفاظ۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں ان سے سوال کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا تھا اور تم کو بلا شبہ سارے جہاں پر فضیلت بخشی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے سوال کا اس قوم کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، کیونکہ شاید ہی دنیا میں کسی قوم میں اتنی زیادہ خدا کی نافرمانی کی ہوگی۔ اور ٹھیک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی طرح آج بھی پوری دنیا کے اندر یہ مٹھی بھر یہودی اپنی حکومت چاہتے ہیں، اور اس حکومت کے لیے اپنا طرز عمل بالکل اپنے آباء و اجداد جیسا رکھتے ہیں۔ آج یہ ظالم قوم ظلم و غارت گری سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر غاصب ہو گئی ہے، اور اپنے ماضی کے پس پشت ڈال کر دنیا میں نہتے اور مظلوم لوگوں پر ظلم کر رہی ہے۔ کوئی پوچھے ان ظالموں سے کہ شاید یہ اپنا ماضی بھول گئے ہیں۔ جرمنی کا وہ زمانہ کہ جب ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو کس بے دردی کے ساتھ مارا تھا، وہ زمانہ جب ارض مقدس نے ان کو رومیوں نے عراقیوں نے کس طرح سے جلا وطن کیا تھا، کس بے دردی سے مارا تھا کہ بے شرم قوم بھول گئی اپنے ماضی۔ یہ جب پوری دنیا میں عیسائی ان کو مار مار کر در بدر کرتے تھے، ماضی میں ان کا جھگڑا مسلمانوں سے بالکل کم رہا ہے، بلکہ ان کا جھگڑا زیادہ تر عیسائیوں سے رہا ہے۔ آج یہ غاصب قوم ارض مقدس میں گھس کر اس طرح فساد اور قتل و غارت گری کا ایسا ماحول بنایا ہوا ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ اپنا ٹھکانہ صدیوں سے ڈھونڈتے رہے، مگر جب کہیں ٹھکانہ نہ ملا تو کسی کی زمین پر زبردستی قبضہ کر کے نہتے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اگر آج یہ قوم کہتی ہے کہ ارض مقدس ان کی جاگیر ہے کیونکہ تورات میں ان کا ذکر ہے، اس بات کا جواب دے کہ ان سے ہزاروں سال قبل یبعوس اور کنان یروشلم میں بستے تھے، اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور وہ ہمیشہ سے اسی زمین پر رہے ہیں اور آج تک بس رہے ہیں۔
اگر یہ ارض مقدس یہودیوں کا ہے تو جس وقت یہودیوں نے اپنے ریاست کے لیے دنیا میں قدم اٹھایا، ذاتی ریاست کے سلسلے میں سوچا، تو سب سے پہلے فلسطین کا نام کیوں نہیں لیا؟ جب انہوں نے اپنی ریاست قائم کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے موز مبیق کی سرزمین کو چنا، لیکن ان میں آپس میں اتفاق نہ ہو سکا، تو اس کے بعد کانگو افریقہ کا ایک ملک ہے جو اس زمانے میں بیلجیم کا ایک کالونی تھا، اس کو چنا، مگر اس میں بھی یہ کامیاب نہ ہو سکے، تو اس کے بعد 1897 عیسوی میں ارجنٹینیا کا نام لیا لیکن ناکام رہے۔ 1901 عیسوی میں سائبرس کا نام لیا اور ناکام رہے۔ 1902 عیسوی میں سینا کا علاقہ جو آج مصر میں واقع ہے اس کی تجویز پیش کی مگر ناکام رہے۔ 1903 عیسوی میں یوگنیڈا کا نام لیا اور اس میں بھی ناکام ہوئے، اور سب سے آخر میں فلسطین کا نام لیا اور یہودیوں کو اس سرزمین پر جمع کرنے کے لیے ایک مذہبی کارڈ کھیلا اور کہا کہ یہ ارض مقدس ہمارے آباء و اجداد کی جاگیر ہے۔ یہی وہ زمین ہے جہاں یعقوب علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کروائی ہے، یہ وہ زمین ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اس کے بارے میں تورات میں ہمارا ذکر ہے۔ یہ زمین داؤد علیہ السلام کی ہے جو ہمارے نبی تھے، اس لیے ہمارے لیے ارض مقدس کی سرزمین کو ریاست بنانا ضروری ہے، بلکہ قومی فرض ہے۔ اور یہودیوں کی مکاری عیاری کا یہ مذہب کارڈ بالآخر کامیاب ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسی قوم ہے، کیسا ان کا سربراہ ہے کہ کسی کی زمین پر گھس کر ناجائز قبضہ کر کے برطانیہ کا سہارا لے کر عربوں کو دھوکہ دے کہ اپنی ریاست قائم کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ اس غاصب قوم سے آج دنیا پوچھنا چاہتی ہے کہ تمہاری ریاست کا قیام کیسے جائز ہے؟ تم نے دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں کیوں بسایا، جبکہ یہاں سے زیادہ تعداد میں اس وقت یہودی روس، برطانیہ اور امریکہ میں بستے تھے۔ تم نے جو کوششیں ریاست کے قیام کے لیے کی، چاہے وہ موزمبیق ہو، افریقہ کی ہو، ارجنٹینیا کی ہو یا پھر سائبرس کی ہو، وہ اس لیے تھی کہ تمہارا مقصد تھا کہ وہ کسی انگریز ملک میں ریاست کے قیام سے یہودیوں کو جمع کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن کہیں بھی جب تمہاری دال نہ گلی تو تم نے ناجائز طریقے سے بے بس اور غریب فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ مگر ایک غاصب قوم، یاد رکھنا کہ آج تمہارا پھلنا پھولنا، آج یہ روشنی، تمہاری ترقی، فوجی دستہ اور ٹیکنالوجی کا نہتے فلسطینیوں پر ناجائز استعمال، یہ سب وقتی طور پر ایک دھواں ہے، یہ کوئی آسمان نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، نعمت نہیں ہے، کیونکہ تم وہ غاصب اور قاتل قوم ہو جو اب خدا کی طرف سے نعمتوں کی نوازشوں کے لائق ہی نہیں۔ تمہاری تاریخ سفاکیت اور بھربریت سے بھری ہوئی ہے۔ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں دھوکہ دینے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک، اور اس کے بعد سے آج تک نافرمانی، بے وفائی اور دغابازی کے ثبوت دیے ہیں۔ جب تم پر خدا کا غضب نازل ہوا، تم نے کبھی اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کیا تم بھول گئے ہٹلر کے زمانے کو؟ کیا تم بھول گئے رومیو کے جنگ کو؟ تم بھول گئے بابل کے بخت نصر کو؟ بھول گئے؟ وہ سب کچھ تمہارے ساتھ ماضی میں ہوا ہے۔ آج کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے اپنی طاقت، پیسے اور ٹیکنالوجی کو غرور میں اپنے آپ کو فرعون نہ سمجھ بیٹھنا، حامان اور قارون اور نمرود نہ سمجھ بیٹھنا۔ اگر تم خود کو آل ابراہیم سمجھتے ہو تو جان لو کہ تمہاری ہر حرکت نمرود جیسی ہے۔ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو تمہاری ہر حرکت تو فرعون جیسی ہے۔ آج ظلم و ستم کی چکی چلاتے وقت اتنا ضرور جان لینا کہ ایک نہ ایک دن وقت بدلے گا اور اسی چکی میں تمہیں کوئی ابراہیم آ کر نمرود کی طرح، کوئی موسیٰ آ کر فرعون کی طرح ضرور پیسے گا۔